بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد روا الامام الترمذی فی شمائلہ عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ انہ قال بین کتفیہ خاتم النبوۃ وهو خاتم النبیین اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجة والینہم عریکة واکرمہم عشیرة من رآہ بدیہة ہابہ ومن خالتہ معرفة احبہ یقول ناعتہ لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم او کما قیل۔ بلا کسی تمہید کے میں نے ایک مفصل روایت کا کچھ حصہ شمائل ترمذی سے تلاوت کیا ہے۔ میں اس کا پہلے مختصر ترجمہ کر دوں اور میں نے صرف دو باتیں عرض کرنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت پر مکمل ایمان عطا فرمائے، قرآن و سنت کی مکمل بصیرت عطا فرمائے، قرآن و سنت کا مکمل مزاج عطا فرمائے۔ ختم نبوت کا عقیدہ ہو یا عقائد کی جتنی بھی قسمیں ہو، اللہ سبحانہ و تعالی قرآن و سنت کے دیے ہوئے عقائد پر مجھے اور آپ کو اور ہماری قیامت تک کی نسلوں کو جمنا نصیب فرمائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کا میں پہلے ترجمہ کر لوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مفصل روایت ہے لیکن موضوع سے مناسب جو جملے میں نے تلاوت کیے ہیں میں صرف پہلے اس کا ترجمہ عرض کروں۔ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دو مونڈوں مبارک کے درمیان میں نبوت کی خاتم کی نشانی تھی، خاتم النبوت تھی، پہلا جملہ۔ پھر فرمایا دوسرا جملہ کہ میرے اور آپ کے آقا، میرے اور آپ کے حبیب، میرے اور آپ کے خلیل، میرے اور آپ کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی خاتم النبیین ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اجود الناس صدرا، سخاوت کے اعتبار سے ان جیسا وسیع، عریض اور چوڑا سینہ آسمان و زمین نے نہ کبھی دیکھا ہے اور نہ قیامت تک کبھی دیکھیں گے۔ وَأَصْدَقُ النَّاسِ لَهْجَةً، فرماتے ہیں آگے کہ میرے اور آپ کے آقا، میرے اور آپ کے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو کے اعتبار سے، کلام کے اعتبار سے، سپیچ کے اعتبار سے، معاملہ کرنے کے اعتبار سے ایسے سچے تھے کہ ان جیسا بڑا سچا کسی ماں نے نہ کبھی جنا ہے اور نہ قیامت تک کوئی ماں کبھی جنے گی۔ وَأَلْيَنُهُمْ عَرِيكَةً، اور فرماتے ہیں آگے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب بھی معاملہ ہو، جب بھی سوشلائز ہونے کا مرحلہ ہو، جب بھی کسی کو ان سے سابقہ پڑا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ان سے زیادہ سافٹ اپروچ والا، نرمی والا، پولائٹنس والا، رحم دلی والا، خوش خلقی والا نہ کسی نے دیکھا ہے اور نہ کوئی دیکھے گا۔ وَأَكْرَمُ النَّاسِ عَشِيرَةً، اور انسانیت میں جتنے بھی انسان آئے ہیں، کسی کا خاندان،
کسی کا وجود اتنا عزیز، اتنا مکرم، اتنا آنریبل نہیں تھا جتنا میرے اور آپ کے آقا، میرے اور آپ کے محبوب، میرے اور آپ کے خلیل، میرے اور آپ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود تھا۔ اکرم الناس عشیرتاً، معاشرت کے اعتبار سے، پوری سوسائٹی کے اعتبار سے، سوسائٹی کو جب سے وجود ملا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اور جب تک ہیومن سوسائٹی باقی رہے گی، ایسا مکرم فرد نہ کبھی آیا ہے اور نہ کبھی آئے گا۔ فرماتے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من رآہ بدیہۃ ہابہ، جو اچانک دیکھ لیتا میرے اور آپ کے آقا کو، میرے اور آپ کے محبوب کو، میرے اور آپ کے خلیل کو، میرے اور آپ کے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اچانک دیکھ لیتا، وہ ان کے رعب، وقار اور دبدبے سے مرعوب ہو جاتا۔ ہمارا حضرت شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات سنائی، اس بات کو سمجھنے کے لیے وہ بات سمجھ میں آئے گی، اور جب بھی کسی کو کسی اللہ والے کے ساتھ عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ انٹریکشن کا معاملہ ہوا ہوگا تو اس کو ذاتی تجربہ ہوگا کہ ہیبت کیا ہوتی ہے، رعب کیا ہوتا ہے، دبدبہ کیا ہوتا ہے، روحانی وزن کیا ہوتا ہے۔ ہمارا حضرت رحمت اللہ علیہ شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ یہ سناتے تھے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ چل رہے تھے، اپنے صحابہ کے ساتھ چل رہے تھے، اور اچانک انہوں نے مڑ کر پیچھے دیکھا تو بعض لوگ اپنے وجود پر بیٹھ گئے، ایسا رعب طاری ہوا، ایسا دبدبہ طاری ہوا۔ تو فرماتے ہیں من رآہ بدیہۃ ہابہ، جو ان کو اچانک دیکھ لیتا وہ ہیبت زدہ ہو جاتا۔ لیکن اگلا جملہ اس جملے کی تکمیل ہے، یہ جملہ نامکمل ہوگا جب تک کہ اگلا جملہ سمجھنے کی ہم کوشش نہیں کریں گے۔ فرماتے ہیں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ومن خالتہ معرفۃ احبہ، اور جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکسنگ کا، مخالطت کا، مل بیٹھنے کا، ان کی مجلس میں شریک ہونے کا، جس کو جب بھی موقع ملا معرفت کے ساتھ، ومن خالتہ معرفۃ احبہ، جس نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب اپنے آپ کو پہنچایا معرفت کے نتیجے میں، معرفت کے بعد، تو پھر اس کی کیا حالت بنتی ہے؟ احبہ، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات میں اللہ کے بعد اس کے سب سے بڑے محبوب بن گئے۔ اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کا مزاج عطا فرمائے۔ فرماتے ہیں ومن خالتہ معرفۃ احبہ، جس نے مخالطت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، جو قریب آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معرفت کے بعد، پہچاننے کے بعد، تو پھر اس کی یہ حالت بنی احبہ، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرنے لگا، اور معاملہ دونوں طرف سے ہو گیا، معاملہ دونوں طرف سے ہو گیا، دونوں طرف سے اشارے ہو گئے، تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے۔ 1,24,000 صحابہ سے آپ پوچھیں تو 1,24,000 صحابہ کا ایک ایک فرد اور ایک ایک نفر یہ کہے گا کہ آقا کا میں سب سے زیادہ اسپیشل ہوں، آقا کا میں سب سے زیادہ محبوب ہوں، ان کا سب سے زیادہ چہیتا اور پیارا میں ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سب سے بڑے محبوب بن گئے اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے محبوب بن گئے۔ آخری جملہ یقول ناعتہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا، نعت، ان کی توصیف بیانی کرنے والے، ان کے اوصاف کو بیان کرنے والے، ان کے سراپا کو ڈسکرائب کرنے والے اس جملے کو کہے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور کاش اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ یہ جملہ ہماری آج کی اس ختم نبوت کانفرنس کی تھیم بن جائے، یہ پیغام بن جائے، یہ سبق بن جائے۔ اور یہ وہ جملہ ہے کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لم ار قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم،
جس نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کو دیکھا، جس نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پرکھا، جس نے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی، وہ یہ بات، اس بات کا اعلان کیے بغیر رہ نہیں سکتا کہ میں نے کسی کو ان سے پہلے اور نہ کسی کو ان کے بعد ان جیسا دیکھا ہے اور نہ کبھی میں دیکھ سکوں گا۔ کاش اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اور آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے۔ میں نے اس روایت کو پڑھنے کے بعد یہ نیت کی کہ 2 باتیں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ باتیں میری زبان سے ادا ہوگی، لیکن حقیقت میں درد اس میں علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم کا ہوگا۔ الفاظ میرے ہوں گے، حقائق ان کے ہوں گے، ترجمانی میں کروں گا، اور فکر اور دفاع، مجسم دفاع کا وہ پیکر، اس کی حقیقت میری ترجمانی بن کر آپ کے سامنے آئے گی۔ اللہ سبحانہ و تعالی علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم کو عمر نوح عطا فرمائے، نسبت اولیاء صدیقین کا منتہا درجہ عطا فرمائے۔ دوستو، پہلا جو جملہ تھا اس کا تعلق آج کے موضوع کے ساتھ ہے۔ بین کتفیہ خاتم النبوۃ وہو خاتم النبیین۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 موندوں مبارک کے درمیان میں خاتم النبوت تھی، ختم نبوت کا سیل تھا، ختم نبوت کی مہر تھی، ختم نبوت کی علامت تھی، ختم نبوت کی نشانی تھی۔ اور علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیع عنہ اگلا جملہ فرماتے ہیں وَهُوَ خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، اور وہی خاتم النبیین تھے۔ چند دن پہلے علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم کی مجلس میں ہم تھے، تو انہوں نے کچھ سوالات قائم فرمائے۔ جو کچھ میں عرض کرنے جا رہا ہوں، میں تو ان علماء کرام کی خدمت میں اپنا سبق سناتا ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالی اخلاص عطا فرمائے۔ حضرت نے ایک عجیب بات ارشاد فرمائی۔ انہوں نے لب لباب پیش کرتے ہوئے، مغز پیش کرتے ہوئے، ہمیں کن قسم کے فتنوں کا سامنا ہے، ہمارے سامنے کس قسم کی الغار ہے، اس کو سمجھاتے ہوئے پہلا سوال یہ قائم فرمایا کہ کیا قرآن مجید کے ساتھ کوئی چھیڑخانی کر کے، یعنی اس کے معنی میں، اس کی تفسیر میں، اس کی تشریح میں آمیزش کذب کی کر سکتا ہے، حدیث شریف کے ساتھ کر سکتا ہے؟ علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم میں ایک عجیب بات سمجھانا چاہتے تھے۔ کاش اللہ سبحانہ و تعالی ہم اہل علم کو علم کا رسوخ عطا فرمائے، فقاہت فی الدین عطا فرمائے، علم اور اس کی امامت کے ساتھ مکمل وابستگی عطا فرمائے۔ عجیب، حضرت یہ سمجھانا چاہتے تھے کہ قرآن مجید کی آیت آپ دیکھ لیں، غلام محمد قادیانی ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد کی اپنی تشریح کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے روانہ ہو رہے ہیں۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد کی تشریح اور ترجمانی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، ابو بکر صدیق کریں گے، صحابہ کریں گے، اور صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے تابعین کریں گے، اور تابعین کے نقش قدم پر چلنے والے تبع تابعین کریں گے، اور یہ وہ سلسلہ ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے، تعبیر کے اعتبار سے، تشریح کے اعتبار سے۔ اور جب بھی کسی نے کوئی ایسی تعبیر اور تشریح پیش کی جو اس سلسلے کی غیر منقطع قری ہوگی تو اس کو لیا نہیں جائے گا، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد کی تفسیر اور اس کی تشریح سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کی جائے تو وہ یہ بتلاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غم کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں، مکہ مکرمہ سے ہجرت کرتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے جاتے ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجسم غم میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ مکہ مکرمہ اور اس کا تقدس اور مکہ مکرمہ اور اس کے ساتھ جو والہانہ ان کو محبت، عقیدت اور پیار تھی، اس کا رنج ان کو ستائے ہوئے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے میرے حبیب، اے میرے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، غم زدہ نہ ہوئیے،
ایک موقع آئے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں مکہ مکرمہ میں واپس کریں گے. اس کی ایک اپنی تشریح. تو حضرت علامہ خالد محمود صاحب، میں تو ان کی بات سنا رہا ہوں، وہ یہ فرمانا چاہتے تھے کہ ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید کی نئی نئی تعبیر اور تشریح کرنے والے وجود میں آتے رہیں گے، احادیث شریفہ کی نئی نئی تعبیر اور تشریح کرنے والے وجود میں آتے رہیں گے، لیکن ایک چیز ہے، ایک چیز جس میں کوئی ڈسیپشن نہیں ہو سکتا، جس میں کوئی سازش نہیں ہو سکتی، جس میں کوئی تلبیس نہیں ہو سکتی، جس میں کوئی ملمہ سازی نہیں ہو سکتی، جس میں کذب کو اور افتراء کو کوئی جگہ نہیں ملے گی. اور علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم نے پھر یہ جواب دیا کہ وہ عنصر ہے فقاہت فی الدین کا. فقاہت فی الدین یہ موہبت من اللہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عطیہ ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی جاتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو فقاہت فی الدین کی دولت عطا فرماتے ہیں. تو فقاہت اترتی ہے من جانب اللہ، یہ تو ڈیوائن عطیہ ہے، یہ تو روحانی اور نورانی اور ایزدی اور الہی عطیہ ہے. تو الہی عطیہ میں تو کوئی جھوٹ نہیں ملا سکتا، یا کوئی جھوٹ کو الہی عطیہ کا عنوان نہیں دے سکتا. اس بات کو ثابت کرتے ہوئے علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم اس بات کی تلقین فرما رہے تھے کہ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اور اگلی بات جو انہوں نے فرمائی، جو لب لباب تھا ختم نبوت کے حوالے سے ان کی پوری زندگی کی فکروں کا، علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم خود فرماتے رہتے ہیں کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اکثر میری باتیں پوری زندگی قرآن مجید پر غور و خوض کے نتیجے میں میری فکر بن کر سامنے آتی ہے. فرمانے لگے کہ جس دور دجل میں ہم داخل ہو چکے ہیں، جس تلبیس کے دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں، جس ملمہ سازی کے دور میں ہم داخل ہو چکے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ فرمایا تھا، یکون کذابون قریبا من 30 دجالون کلہم یزعم انہ نبی وانہ لا نبی بعدی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا کہ ایسا وقت آئے گا کہ تقریباً 30 اور عدد کی طرف اشارہ کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں کہ یہ کثرت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ بہت سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو کذاب ہوں گے، سب سے بڑے جھوٹے ہوں گے، جو دجال ہوں گے، جن کی پہچان دجل ہوگی، تلبیس ہوگی، ملمہ سازی ہوگی، سچ کو جھوٹ کرنا، جھوٹ کو سچ کرنا، غلط کو صحیح ثابت کرنا اور صحیح کو غلط ثابت کرنا، صبح کو شام بتلانا اور شام کو صبح بتلانا، یہ ان کی دجالیت کی علامت ہوگی. اور اس کا رشتہ جو ہوگا اس کے خطرناک پہلو کی طرف علامہ خالد محمود صاحب دامت برکاتہم اشارہ فرما رہے تھے، یہ فرماتے ہوئے کہ کلہم یزعم انہ نبی، ان میں کا ہر بندہ اس بات کا دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے. حضرت کے فرمانے کا منشا یہ تھا کہ حق اور باطل اس دور دجل میں بالکل ساتھ ساتھ چلیں گے، اور ایسے ساتھ ساتھ چلیں گے کہ بسا اوقات تلبیس کے خطرات ہوں گے. باطل کو حق سمجھا جائے گا، حق کو باطل سمجھا جائے گا، صحیح کو غلط سمجھا جائے گا، غلط کو صحیح سمجھا جائے گا. اور ایسے دور میں جس کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عطیہ ہوگا، فقاہت فی الدین، گہری سوچ، گہری سمجھ، قرآن و سنت کی گہری بصیرت، قرآن و سنت کی گہری فہم، یہ وہ عطیہ ہوگا کہ اس عطیے والے کو یہ دجل کبھی بھی ہزیمت نہیں دے سکے گی. اس عطیے والے کو یہ تلبیس کبھی اپنے شکار میں مبتلا نہیں کر سکے گی. تو حضرت دامت برکاتہم ایک تو یہ پیغام دے رہے تھے، دوسرا اللہ سبحانہ و تعالیٰ شمائل کے حوالے سے دوسرا ایک پیغام ہمارے سب عام بھائیوں کے لیے، میرے اپنے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے والوں کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم تو وہ جن کو ان کی جسمانی معیت نصیب ہوئی،
جو صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کہلائے، ان کا حال یہ تھا، ان کی زندگی اس بات سے عبارت تھی کہ وہ یہ سمجھتے تھے، ان کا یہ تصور تھا کہ اللہ نے ہمیں آنکھیں دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال کا نظارہ کرنے کے لیے، ان کے حسن کا نظارہ کرنے کے لیے، ان کی خوبصورتی کا ہی نظارہ کرتے رہیں، یہی ہماری مقصد رویت ہے، ہمارے دیکھنے کا مقصد ہی یہی ہے۔ ہماری آنکھوں کی کوئی اگر منزل ہے، ہماری آنکھوں کا اگر کوئی مقصود ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے بعد قیامت تک کے امت مسلمہ شمائل کے حوالے سے، سیرت کے حوالے سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف کے حوالے سے جب بھی وہ شمائل سے، سیرت سے وابستہ ہوں گے تو وہ شمائل کے آئینے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا نظارہ اپنی آنکھوں کا مقصد بنا لے، تاکہ کوئی دجال، کوئی کذاب اس کو دھوکہ نہ دے سکے۔ کاش اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حقیقت عطا فرمائے۔ چھوٹا سا یہ سبق کہ میں اپنی ماں کو کم جانوں، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ جانوں، میں اپنے باپ کو کم جانوں، اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ جانوں۔ اللہ کے بعد میں اپنے وجود سے زیادہ اگر کسی شخصیت کو جانتا ہوں تو وہ وجود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود ہے۔ کاش اللہ ہم سب کو ایسا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔